پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سا منگول جنگجو تھا جس نے بغداد جیسے عظیم الشان شہر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا؟ کیا ہلاکو خان کا مقصد صرف زمینوں کی فتح تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز چھپا ہوا تھا؟ کیوں اسلامی خلافت کا مرکز منگولوں کے غضب کا نشانہ بنا؟ اور کیا واقعی خلیفہ مستعصم کی کوئی ایسی غلطی تھی جس نے بغداد کی تباہی کی بنیاد رکھی؟ ایک ایسا حملہ جس کے بعد دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا، اور ایک ایسی بربادی جس نے علم و ادب کے عظیم ترین مرکز کو مٹا دیا۔ آخر یہ سب کیوں اور کیسے ہوا؟ آئیں اس حیرت انگیز داستان کے ان چھپے ہوئے پہلوؤں کا پردہ چاک کریں اور جانیں کہ ہلاکو خان نے تاریخ کے صفحات کو خون سے کیوں رنگا۔ ہلاکو خان 1218 عیسوی میں منگولیا کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کی پرورش منگول روایات کے مطابق ہوئی، جہاں جنگی تربیت، گھڑ سواری، تیر اندازی اور دیگر فنون سکھائے جاتے تھے۔ اس کے والد تولی خان اور دادا چنگیز خان نے اور ریاستی انتظام کا ایسا نظام قائم کیا تھا جسے ہلاکو خان نے اپنے دور میں آگے بڑھایا۔ چنگیز خان کے بعد اس کے بیٹوں اور پوتوں نے سلطنت کو مزید وسعت دی۔ ہلاکو خان کو 1255 عیسوی میں اپنے بھائی منکے خان کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ مغربی ایشیا کی فتوحات کا آغاز کرے۔ اس کا مقصد اسلامی دنیا کی بڑی ریاستوں کو زیر نگین کرنا اور منگول سلطنت کو مزید مضبوط بنانا تھا۔ ہلاکو خان نے اپنی مہم کا آغاز ایران سے کیا اور اسماعیلیوں کے خلاف کارروائی کی، جنہیں حشاشین بھی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ مضبوط قلعوں میں مقیم تھے، خاص طور پر الموت قلعہ ان کا مرکز تھا۔ ہلاکو خان نے اپنی منگول فوج کے جنگی حکمت عملی اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس قلعے کو فتح کیا اور اسماعیلی ریاست کا خاتمہ کیا۔ 1258 عیسوی میں ہلاکو خان نے اسلامی خلافت کی مرکزیت بغداد کی طرف پیش قدمی کی۔ اس وقت بغداد خلافت عباسیہ کا دارالحکومت تھا اور علم و ادب کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ خلیفہ مستعصم کی اور ہلاکو خان کی جانب سے بھیجے گئے سفارتی پیغامات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے منگول فوج نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ چند ہفتوں کے اندر شہر کے دروازے منگولوں کے سامنے کھل گئے اور وہ شہر میں داخل ہو گئے۔ بغداد کی فتح کے بعد ہلاکو خان نے نہ صرف خلیفہ مستعصم کو قتل کروایا بلکہ شہر کی بڑی تعداد میں آبادی کا بھی قتل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں اور بغداد کی عظیم الشان لائبریریوں سے قیمتی کتابیں دجلہ میں پھینکی گئیں، جسے اسلامی دنیا کا علمی ورثہ تباہ ہو گیا۔ بغداد کے دریا دجلہ و فرات، جو کبھی علم و حکمت کا خزانہ سمجھے جاتے تھے، اب ان میں انسانی خون اور لائبریریوں کی کتابوں کی سیاہی گھل چکی تھی۔ لوگ اس تباہی کے منظر کو کبھی نہیں بھول پائے جو ہلاکو خان کی فوجیوں نے بغداد پر لائی۔ ہلاکو خان نے جنگ کے میدان میں منگول فوج کی روایتی حکمت عملی اپنائی، جس میں تیر اندازوں کی مدد سے دشمن کی صفوں کو منتشر کرنا اور پھر اپنے سپاہیوں کو حملے کے لیے آگے بڑھانا شامل تھا۔ اس نے اپنی فوج کی تنظیم اور صلاحیتوں کو اس قدر مؤثر انداز میں استعمال کیا کہ بڑے بڑے قلعے اور مضبوط شہر بھی اس کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ ہلاکو خان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو منگول روایت اور جنگی مہارت کا حامل تھا۔ چنگیز خان نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بچپن سے ہی جنگی تربیت دی تھی تاکہ وہ منگول سلطنت کو وسعت دینے میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ ہلاکو خان کو بھی اسی طرح کی تربیت ملی، جس میں نہ صرف گھڑ سواری اور تیر اندازی شامل تھی بلکہ سخت حالات میں زندہ رہنے کی مہارت بھی سکھائی جاتی تھی۔ اس کی شخصیت میں جو بے رحمی اور فیصلہ سازی کی صلاحیت تھی، وہ منگولوں کی فطری جنگی حکمت عملی کا حصہ تھی۔ چنگیز خان کے بعد منگول سلطنت کو مزید وسعت دینے کا کام اس کے بیٹوں اور پوتوں نے سنبھالا۔ جب ہلاکو خان اپنے بھائی کی طرف سے مغربی علاقوں کی مہم پر بھیجا گیا تو اس کا مقصد نہ صرف زمینوں کو فتح کرنا تھا بلکہ ان علاقوں کی دولت اور وسائل کو منگول سلطنت کی طاقت کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اس مہم کی تیاری کے دوران منگول فوج کو بہترین اسلحہ، سپاہی اور حکمت عملی فراہم کی گئی۔ 1256 عیسوی میں ہلاکو خان نے ایران کے مختلف قلعوں پر حملے کیے، جن میں اسماعیلیہ کے قلعے خاص طور پر شامل تھے۔ حسن بن صباح کے ماننے والوں نے مختلف قلعوں میں اپنے مضبوط مراکز قائم کیے تھے، جنہیں حشاشین کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ ان قلعوں کی فتح منگول فوج کے لیے ایک اہم مقصد تھا، کیونکہ اسماعیلیہ کا اثر و رسوخ اور حکمت عملی مختلف علاقوں میں پھیل چکی تھی۔ ہلاکو خان نے بڑی چالاکی کے ساتھ ان قلعوں کا محاصرہ کیا، جس کے نتیجے میں الموت قلعہ اور دیگر مضبوط مراکز فتح ہو گئے۔
ہلاکو خان کی سب سے اہم اور تاریخی فتح بغداد کی تھی، جو اس وقت اسلامی دنیا کا مرکز اور خلافت عباسیہ کا دارالحکومت تھا۔ بغداد کی فتح کا مقصد صرف شہر کو زہر کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک مضبوط پیغام دینا تھا کہ منگول سلطنت کی طاقت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ خلیفہ مستعصم نے منگول سفیروں کے پیغام کو نظر انداز کیا اور ہلاکو خان کی افواج کا مقابلہ کرنے کی تیاری نہیں کی، جس کی وجہ سے بغداد کی قسمت بدل گئی۔ جب ہلاکو خان کی فوجیں بغداد کے قریب پہنچی تو شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ منگولوں نے نہ صرف زمینی راستوں کو بند کیا بلکہ دریاؤں کے راستے سے بھی شہر کی سپلائی کو کاٹ دیا۔ یہ محاصرہ کئی ہفتے جاری رہا، جس کے بعد بغداد کی دیواریں منگول فوج کے سامنے ڈہ گئیں۔ منگولوں نے شہر میں داخل ہوتے ہی نہ صرف عوام کا قتل عام کیا بلکہ شہر کے املاک کو بھی تباہ کر دیا۔ تاریخی روایات کے مطابق بغداد میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے کہ شہر کی گلیاں لاشوں سے بھر گئیں۔ خلیفہ مستعصم کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے انجام کے بارے میں مختلف روایات میں کہا جاتا ہے کہ منگولوں نے خلیفہ کو اس کے خزانے کے پاس بھوکا پیاسا چھوڑ دیا تاکہ وہ خود دیکھ سکے کہ اس کی دولت اسے بچانے کے کام نہیں آ رہی۔ ایک اور روایت کے مطابق خلیفے کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے پیروں تلے رونت دیا گیا تاکہ خون نہ بہے، کیونکہ منگول روایت کے مطابق بادشاہوں کا خون زمین پر نہیں گرایا جاتا تھا۔ بغداد نہ صرف اسلامی خلافت کا مرکز تھا بلکہ علم و ادب کا بھی گہوارہ تھا۔ یہاں کی لائبریریاں دنیا کی بہترین علمی ذخائر کا گھر سمجھی جاتی تھیں۔ بیت الحکمت جیسی عظیم لائبریریاں بھی تھیں جن میں نادر و نایاب کتابیں اور علمی دستاویزات موجود تھیں۔ جب منگولوں نے بغداد کو فتح کیا تو ان کی کتابوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ دریا کا پانی کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا۔ بغداد کی فتح نے نہ صرف خلافت عباسیہ کا خاتمہ کیا بلکہ اسلامی دنیا پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے بڑے سانحات میں شمار ہوتا ہے اور اس کے بعد اسلامی دنیا کی علمی، ثقافتی اور سیاسی حیثیت کو سخت دھچکا پہنچا۔ بغداد کے بعد بہت سے مسلمان حکمرانوں کو اپنی سلطنتوں کا تحفظ کرنے کے لیے نئے طریقے تلاش کرنے پڑے۔ بغداد کی فتح کے بعد ہلاکو خان نے شام کی طرف پیش قدمی کی اور حلب سمیت کئی شہر فتح کیے۔ اس کا اگلا ہدف مصر کی مملوک سلطنت تھی، جو منگولوں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھی۔ عین جالوت کی مشہور جنگ میں مملوک فوج نے منگولوں کا مقابلہ کیا اور ان کی پیش قدمی کو روک دیا۔ یہ جنگ تاریخی اعتبار سے اہم تھی کیونکہ اس نے منگولوں کو مشرق وسطی میں مزید پیش قدمی سے روک دیا۔ 1265 عیسوی میں ہلاکو خان کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت ایل خانی سلطنت کے نام سے جانی جانے لگی، جس پر اس کے جانشین حکومت کرتے رہے۔ ہلاکو خان کی فتوحات اور اس کی ظلم و بربریت کی داستانیں آج بھی تاریخ میں زندہ ہیں۔ اس کے حملے نے اسلامی دنیا کی تاریخ میں ایک اہم موڑ پیدا کیا اور منگول سلطنت کی تاریخ میں اسے ایک عظیم فاتح کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ہلاکو خان کی شخصیت کو تاریخ میں مختلف زاویوں سے دیکھا گیا ہے۔ کچھ لوگ اسے ایک بہادر اور نڈر فاتح کے طور پر دیکھتے ہیں جس نے اپنے مقصد کے لیے ہر ممکن کوشش کی، جبکہ دوسرے لوگ اسے ظلم و جبر کا علم بردار سمجھتے ہیں جس نے ہزاروں معصوم لوگوں کی جانیں لیں۔ اس کی فتوحات نے اسلامی دنیا میں سیاسی تبدیلیاں لائیں اور اس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ ہلاکو خان کے بعد اس کے جانشینوں نے ایران، عراق اور دیگر علاقوں میں حکومت کی اور ایل خانی سلطنت کے قیام کا باعث بنے۔ منگول سلطنت کی یہ شاخ اپنے دور میں ایک اہم سیاسی قوت رہی اور اس نے علاقے کی سیاست اور ثقافت پر گہرا اثر ڈالا۔ ہلاکو خان کے اقدامات اور اس کی جنگی حکمت عملی کو بعد میں بھی تاریخ دانوں نے وسیع پیمانے پر مطالعہ کیا اور یہ منگولوں کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ تھی ہلاکو خان کی کہانی، ایک ایسی تاریخی داستان جس نے نہ صرف بغداد کے عروج و زوال کو سنایا بلکہ اسلامی دنیا کی تقدیر بھی بدل دی۔ ہلاکو خان کی فتوحات نے ہمیں یہ سکھایا کہ طاقت اور جنگ کی راہ پر چلنے کے نتائج ہمیشہ سنگین ہوتے ہیں۔ اس نے ایک طرف علم و ادب کے مرکز کو تباہ کیا جبکہ دوسری طرف منگول سلطنت کو ایک نئی شناخت اور طاقت عطا کی۔ ہلاکو خان کے عہد میں بغداد کی تباہی اور اس کے بعد کی جنگیں جیسے عین جالوت کی لڑائی ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ تاریخ میں ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے۔ کیا ہم یہ کہانیوں سے سبق سیکھتے ہیں؟ کیا ہمیں ایک دوسرے کی ثقافتوں اور تاریخ کا احترام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسا دوبارہ نہ ہو؟
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देख सकें। आप अपनी पसंदीदा कहानियों या तारीखी शख्सियात के बारे में भी कमेंट्स में हमें बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए मजीद दिलचस्प मवाद पेश कर सकें। अपनी राय का इजहार करना न भूलें। हम आपकी कीमती आरा का इंतजार करेंगे। हम जल्द ही आपके लिए और तारीखी कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और तारीख को समझने का सफर जारी रखें। शुक्रिया।